70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میری بیٹی جو ہے، میں نے اس سے کہا بیٹا اس طرح تو کھانے سے محرومی ہوگی، کہا بابا اللہ بڑا رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں رات واپس آ گئے، میں عبادت میں کھڑا ہوا، تھوڑی دیر نفل پڑھتا رہا، اور میں تھوڑی دیر ہوئی آسمان سے رزق اتر آیا، 2 شوربے کی پیالیاں اور 4 چپاتیاں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں 8 سال تک ہم کھاتے رہے، روز یہی ہمارے لیے کھانا آتا تھا۔ اور 8 سال کے بعد بیٹی کی عمر تقریباً 15-16 سال ہو گئی، جوان ہو گئی، ایک دن بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ بیٹی کے جانے کا بڑا غم ہوا، فرمایا خیال آیا تھا اس کے فوت ہونے سے پہلے ذوالنون تو اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، شاید تیری وجہ سے یہ برکات نازل ہو رہی۔ ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ جو کھانا آ رہا تھا رک گیا۔ اب پتہ چلا وہ جو رزق آ رہا تھا وہ بیٹی کی برکت کی وجہ سے آ رہا تھا۔ یعنی بیٹیاں آدمی برکت والی اور ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت ذوالنون مصری کو لوگوں نے کہا حضرت آج آپ ہماری امامت کریں، آپ نماز پڑھائیں، آپ منع کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر صفیں باندھو، صفیں باندھ لی گئی، امام امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت ذوالنون کہنے لگے اللہ اکبر، جیسے ہی اللہ اکبر کہا گر کے بے ہوش ہو گئے، مصلی کے اوپر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے اپنا پانی چھڑکاؤ کیا۔ کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا میں نے اللہ اکبر کہا لیکن میں ڈر گیا، پتہ نہیں ادھر سے کوئی آواز جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اسی خوف کی وجہ سے میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، ادھر اللہ اکبر کہتے ہیں ادھر سے انہیں آواز بھی آ جاتی ہے، جواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو ایسی نماز ہر کوئی پڑھ سکتا نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہی پڑھیں اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان پاک اسجد کا صدقہ ہمیں ایسا خشوع خضوع عطا فرمائے، ایسی رونق، ایسی جاذبیت و رمق اور چاشنی ہمارے اندر داخل فرما دے کہ نماز میں ہو، اور نماز واقعہ نماز ہو کہ جس میں نماز میں مومن کو معراج مل جائے۔ اس لیے فرمایا صلاۃ و معراج المؤمنین، کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ لفظ اللہ جب کہتا ہے مسلمان مومن، اس کے عمل سے آواز آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بندہ جب تکبیر تحریمہ کہے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، یہی احناف اور فقہ حنفی کے جتنے فقہا سب کا یہی کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب اٹھا کے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تکبیراتی الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، صاحب نزہۃ المجالس کہتے ہیں، فرمایا تکبیر اولی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا جو اس کے اندر ہے اس سے۔ لفظ اللہ کے اوپر ابھی میں بحث نہیں کروں گا، لیکن اس میں ذات یہ کہلاتی ہے، لفظ اللہ اس میں جلالت ہے۔ لفظ اللہ آلہۃ الہ سے یا ان سے مشتق ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ فرمایا اس میں اللہ جن کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے، نقش ہو جائے، فرمایا وہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو زمین و آسمان سارے اس کے اوپر روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکا 20 سال آپ کی خدمت کرتا رہا، جب بھی وہ آتا آپ اس کا نام پوچھتے، کہا حضرت 20 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے ابھی تک آپ کو میرا نام نہیں پتہ چلا۔ فرمایا جب سے میں نے اپنے دل پہ اللہ کا لفظ اللہ کا نام لکھا ہے نا، نقش کیا ہے، مجھے اور کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے جو ہر طرف، اور جب یہ کیفیت طاری ہو جائے جدھر بھی نظر کرے بس اسی نام کی ہے۔ فرمایا بسم اللہ چھٹ
تے جنوں ملیا نبی سہارا، ایک ہے سہارا ایک ہے سہارا، سہارا کا مطلب پیارا، اور حضور تو ایسے پیارے ہیں کہ تمام اللہ کے پیاروں کے بھی پیارے ہیں، بلکہ وہ رب کے پیارے ہیں۔ تو فرمایا اب حدیث سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 188۔ امام مسلم القشیری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مالک بن حریث اثر راوی اس کے ہیں، کہا جب بھی حضور علیہ السلام تکبیر تحریمہ کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ اب سنو ادھر توجہ کرو، بعد ایسے کرتے کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھا لیتے، بعد ایسے ہی کرتے، یہ بھی میں بتا چکا، لیکن اصل یہ ہے کانوں کی لو تک ہاتھ۔ اگر ایسے بھی آپ نے کر کے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، ایسے بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کثرت سے جو حضور سے ثابت ہے صحابہ کرام سے وہ یہی ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا جائے۔ اب یہ جو حوالے ہیں نسائی شریف کے اندر اور اسی وائل بن حجر نے مجمع الزوائد کے اندر، انس بن مالک اور عبداللہ بن زبیر شرح معانی الاثار للطحطاوی، براء ابن عازم بہقی کے اندر، مشکات صفحہ نمبر 85 کے اندر، کنز الاعمال صفحہ نمبر 203 کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ نمبر 157 اور بہت ساری کتابوں کے حوالے فقہ کے، تمام کے اندر 3 تو میرے سامنے پڑھی ہیں کتابیں فقہ کی، ان تمام نے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے کہ ہاتھ کانوں کی لو تک ہی اٹھاتے، اور فرمایا قال من السنہ، یہ سنت میں سے ہے کیا؟ وضع الکفی علی الکفی فی الصلاۃ تحت السرہ، ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ نمبر 117، یعنی حضور جب ہاتھ اٹھاتے تحت السرہ کا مطلب ہے زیر ناف ہاتھ باندھ لیتے، اور یہ کنز الاعمال دارمی بیکی دارقطنی مسند امام احمد بن حنبل ان کتابوں کے والے موجود ہے۔ سجا کھبے اوپر جوڑے ہاتھ دھنی دے پائی، سجا کھبے اتے جوڑے ہاتھ دھنے دے پائی، عورت سینے اوپر جوڑے ہووے ہو سادائی، یعنی کیا ہے کہ یہ سجا ہاتھ جو ہے نا، سجا اس کو کہتے ہیں کھبا، اردو میں کہے تو دایاں بایاں ہے، یدہل یمنا یدہل یسرا، عربی کے اندر ہے، فرمایا اس کو یمنا سیدھے کو کہتے ہیں اور یسرا الٹے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح قرآن میں لفظ آیا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، تم کیا جانو سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ سیدھے ہاتھ والے وہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور الٹے ہاتھ والے کون ہیں؟ تم کیا جانو، یہ وہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور یہ ناپاک لوگ ہوں گے۔ فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے وہ ہوں گے جو سیدھے ہاتھ والے چمکدار ہوں گے، اور و تسود وجوہ کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو پوری وضاحت میں نے کر دی آپ کے سامنے، سجا اور کھبا، یعنی سجے کو کھبے کے اوپر رکھنا پڑے گا اس طرح، یہ 3 انگلیاں اوپر آ جائیں، یہ کہتے ہیں نا خنصر، اس کو کہتے ہیں خنصر، یہ فہام اس کو یہاں اس طرح تحت السرتی، اور اس کے اوپر میاں صاحب ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، سن لو، اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہر کوئی ناپاکی کو دور کرتا ہے، استنجا کرتا ہے اور پاکی حاصل کرتا ہے، تو یہ ہاتھ ہے، اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا نہیں چاہیے، اور یہ انگلیاں، یہ ان انگلیوں کو استعمال کیا جائے، بیچ والی انگلی، فرمایا کہ 2 انگلیاں یا 3 انگلیاں استعمال کی جائیں، یہ استنجے کا طریقہ ہے۔ اب گرمیوں اور سردیوں کے اندر تھوڑا فرق ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتا، پر کیف استنجا جو ہے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی، جب تک ناپاکی دور نہیں ہوگی آپ کا وضو ہو سکتا نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اپنے سیدھے ہاتھ کو، تب تک میں نے، بلکہ بعد میں بائیں کہا ہے، کہ جس کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا
حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے زندگی کے آخری لمحے تک وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اس وجہ سے بھی نہیں لگایا کہ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جن نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا انہوں نے رب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ہاں میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، اور سچا ہاتھ کھپے نو دووے، سچا ہاتھ اور کھپے نو دووے تے کھپا سچا دووے، تمہیں کسے دا ہو محمد تے تیرا بھی کوئی ہو۔ بات بھی کر گئے اور ایک حکمت بڑی نصیحت بھی کر گئے، فرمایا جا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو بنا لو، جب ہو جائے تو فرمایا پھر ایسے ہو جاؤ کہ اسی کے ہو کے رہ جاؤ۔ تو ہم سب کے لیے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کائنات سب تیرے لیے ہے، رشتے تیرے لیے ہیں، پھل تیرے لیے ہیں، بغاوت تیرے لیے ہے، یہ سورج اور چاند کی ضیاءپاشیاں تیرے لیے ہیں، یہ سرسبز شاداب یہ سبزیاں تمہارے لیے ہیں، غذائیں تیرے لیے ہیں، لیکن یاد رکھ تو میرے لیے میرے لیے ہے۔ اب انسان نے نماز شروع کر دی تو اب کیا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو کہتے ہیں ثنا، ثنا پڑھنا۔ اور جنازے کے اندر بھی یہ پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا وجل ثناؤک و لا الہ غیرک، اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ تجھی کو لائق حمد ہے، اور کہتے تیرا نام ہی تمام خوبیوں والا ہے، تیری عظمت و سلطنت بلند ہے، تجھی کو لائق حمد و ثنا ہے، تیری شان اونچی ہے کبریا، نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔ اب یہ ثنا پڑھ لی، اب اگر مقتدی ہے پیچھے یا منفرد ہے سب کے لیے ہے۔ امام نے ابھی قرأت شروع نہیں کی ہے تو آپ ثنا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اگر امام نے قرأت شروع کر دی تو اللہ اکبر کہہ کے اس کے پیچھے مقتدی کھڑا ہو جائے۔ اب اس کے بعد تحفظ اور تسمیہ پڑھا جائے گا، تحفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اب بندہ رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، تو اب ثنا پڑھ لی، ابتدا بھی ہوگی نماز کی، اب بندہ رب سے ہم کلام ہے، اس ہم کلامی کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے، تو اس وقت پھر شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگو، مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تیری رحمت کے سائے میں ہوں۔ اب شیطان کو یہاں آنے نہ دینا تاکہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے، تو بندہ اس وقت تحفظ کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا اعوذ باللہ، ساتھ اللہ کی ساتھ بات ہے، سینے کلام کے لیے بھی ہے، با التصاق کے لیے بھی ہے۔ من الشیطان، شیطان جو ہے یہ شت نون سے ہے، شت نون، اور الرجیم یہ رجمن سے ہے، تو اس کا معنی پھینکنے کے اور دور ہونے کے، تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ رجم، اس کا معنی رجم کے کہ اس کو پتھر مارے گئے، دھتکار دیا گیا کہ جا اب نکل جا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو نے لعنت کا توق لے لیا اور مردود کہلایا۔ اعوذ باللہ بھی پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھے، باب ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام نسائی جلد اول صفحہ نمبر 44 پورا باب باندھا ہے تحفظ اور تسمیہ کا، کہ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی پڑے گا یا آہستہ۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ کنز الاعمال جلد 2 صفحہ نمبر 209 کہا جن کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے سب نے اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ ہی پڑھی ہے، سب نے بسم اللہ اعوذ باللہ ایسا ہی پڑھی ہے۔ اسی کے اوپر خلفائے راشدین اور جمیع صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اب ایک حدیث اور سن لو،
ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفتح یفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین. کہا کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں جب نماز شروع کرتے تو تکبیر سے شروع کرتے اور نماز کے اندر قرات شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے. تو قرات ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا. اب بسم اللہ کے اندر بھی بڑے راز ہیں, اعوذ باللہ کے اندر بھی ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں کہ اس کی میں گہرائیوں میں جاؤں. حضرت علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شرح عقائد نصفی ایک اہل سنت کی بڑی کتاب ہے جس کو اہل سنت کی ایک مسلم کتاب کہتے ہیں, دنیا اہل سنت کی. اور ہمارے جو عقائد کے جتنے مسئلے ہیں, جو اہل سنت کے عقائد ہیں, وہ سارے عقائد کے مسئلے اس شرح عقائد نصفی کے اندر امام نصفی نے لکھے, اور اس کے اندر ہم عقائد کے اپنے جتنے اہل سنت کے مسئلے اسی سے لیتے ہیں. امام نصفی فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں ہیں کہ جب مسلمان مومن نمازی کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت اس کے سامنے سے آتا ہے, سامنے سے ہی آتا ہے نا. تو جب وہ مرنے والا دیکھتا ہے تو سہم جاتا کہ اب میرا وقت موت آ گیا ہے. تو نمازی آدمی ہوتا ہے تو سامنے سے آتا ہے, تو وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے نا نماز کے اندر تلاوت, وہ اسے روک لیتے ہیں, آگے نہیں بڑھنے دیتے, یہاں تک کہ پھر پاؤں کی طرف آتا ہے کہ روح پاؤں سے نکلتی ہے, پھر وہ پاؤں کی طرف پہلے اپنا سامنا کرتا ہے, پھر پاؤں کی طرف آتا ہے, چلو میں ادھر سے روح نکالتا ہوں. نکالنی بھی یہاں سے ہے, اور نکلتے نکلتے جیسے منہ سے داخل ہوئی تھی ویسے منہ سے نکل جاتی ہے. وہ جان گداز وقت ہے. اللہ تعالیٰ کو وقت آئے تو آسانیاں پیدا کرے کہ زبان کو کل پڑ جاتا ہے, جب آپ روح نکلتی ہے تو وہ بڑا وقت سخت ہے. کہ دعا ہے اس حدیث مبارکہ اور جمعۃ المبارک کا صدقہ, نماز کے بیان کا صدقہ, اللہ سب مسلمانوں کے اوپر اس وقت آسانی پیدا کرے. جبکہ اسرائیل نے وعدہ بھی کیا ہے, آقا میں آپ کی امت کی روح ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں موت کا وقت بڑا سخت ہے, اس کو یاد رکھا کرو. 1000 تلواروں کے وار اتنے سخت نہیں جتنا موت کا ایک لمحے کا وقت سخت ہے. اللہ آسانیاں پیدا کرے. تو پاؤں کی طرف آتا ہے وہ جو مسجد میں چل کے آیا ہے, اپنے گھر سے وضو کر کے آیا ہے, قدم قدم اٹھے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ گھر سے وضو کر کے اب وہ جتنے قدم اٹھ رہے ہیں اس میں نیکیاں آ رہی ہیں, کہ ہر قدم پہ نور بن رہا ہے, اللہ کی تجلیات اور معاملات. تو اسرائیل پاؤں کی طرف آتا ہے تو وہ جو مسجد میں چل کے آیا تھا ذکر کرتے ہوئے, وہ چیزیں بھی اسے وہاں آنے سے روک لیتی. یا اللہ اب کیا کروں, روح نکالنی ہے, سامنے سے بھی نہیں جا سکتا, دائیں بائیں بھی عبادت, تیرا ذکر پاؤں کی طرف بھی, ہر طرف تیرے ذکر کا نور اس کو گھیرے ہوئے ہے, اب میں کیسے اس کی روح نکالوں. تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں ایک طریقہ. یا اللہ کیسے کروں؟ فرمایا اپنے ہاتھ کے اوپر لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاتھ پہ لکھ کے نا اس کو دکھا. جیسے مومن اس کو دیکھتا ہے تو اللہ کے اسم کو دیکھتا ہے نا, تو اس محبت اور اس کے عشق اور لگن اور شوق میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, روح اس کی پرواز کر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی آسانیاں پیدا کرے. فرمایا یہاں تک کہ اب اللہ اکبر کہا تھا, بزرگ تسمیہ بھی پڑھ لیا, اب کیا کرے کہ رات کرے. تو نماز کی شرطوں میں سے میں نے بتایا تھا آپ کو, جو نماز کی شرطیں ہیں اس میں سے پہلی شرط نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ہے, اور دوسرا قیام ہے. قیام نہیں کریں گے تو نماز ہوگی نہیں ہے. اگر اتنی بھی ہمت ہے آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ لیں تو اتنی دیر آپ ضرور کھڑے ہو اللہ اکبر کہیں. اگر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھنے کی آپ کی ہمت ہے تو تب بھی آپ ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں. یعنی پہلا قیام اگر اتنی ہمت کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے آپ رکوع سے اٹھیں گے اور سجدے میں جائیں گے تو آپ کی ہمت نہیں ہے سجدہ کرنے کی, تو آپ اشارے سے کام آپ لے سکتے ہیں, لیکن قیام کو ترک نہیں کرنا. بعض ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا, گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں, گپے لگاتے رہتے ہیں, ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. ہاں کوئی بزرگ ہے, اس کو عذر ہے, کمر میں تکلیف ہے,
جوڑوں میں اتنا شدید درد ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے معافی ہے، یہ عذر ہے۔ اگر عذر نہیں ہے ویسے ہی شوقیہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ اس بات کا دھیان رکھا کریں۔ قیام ہے، قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے۔ اب تیسرا رکن کیا ہے؟ قرات ہے۔ قرات کہاں سے؟ اب فاتحہ، اہم ترین مسئلہ، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے لیکن یہ مسئلہ اہم ترین ہے، اس کو سن لو تاکہ قرات کا پتہ۔ کم سے کم ایک بڑی آیت قرات جو مطلقاً قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا؟ بولو کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے بلوا رہا ہوں آپ کو یہ مسئلے یاد ہو جائیں۔ پڑھنا سورہ فاتحہ کا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 7 ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے کرم کیا کہ آپ کو سبع مثانی عطا کر دی ہے۔ کیا عطا کی ہے؟ سبع مثانی، یعنی 7 آیتوں والی صورت ہے۔ فرمایا کہ اربع رنات ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اهبط، فرمایا حتی نزل فاتحۃ الکتاب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چیخا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ ایک تو اس وقت جب لعنت کا توق اسے ڈالا گیا اور اسے نیچے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، اور دوسرا اس وقت ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب یہ لعنتی قرار دیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اذا نزل فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت بھی یہ چیخا ہے کہ اتنی برکت والی یہ صورت ہے، سبحان اللہ کا وقت ہوتا تو اس کی گہرائیاں بھی کھول کھول کے بیان کی جاتی۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں تو 7 واجب کہلاتے ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سے ایک آیت آپ بھول گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ ایک ہمارے شاگرد ہیں مدینہ پاک میں، وہ اکثر مسائل مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت آج کل میری حالت ایسی ہے کہ وہ مراقبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اسم ان کے دل کے اوپر زیادہ جاری ہو گیا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے امامت کے لیے کھڑے کر دیتے تو مجھے یاد نہیں رہتا، میں اللہ کے نام میں اتنا محو ہوتا ہوں میں پتہ ہی نہیں چلتا مجھے۔ میں آپ جماعت نہ کرایا کریں، اکیلے پڑھ لیا کریں۔ کہ اکیلا پڑھتا ہوں تو بعض اوقات مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون سی صورت پڑھ رہا ہوں، فاتحہ بھی بھول جاتا ہوں۔ میں کہ ایسی صورت میں آپ ایک عذر ہے کہ یہ اللہ کا ایک بندے کے اوپر خاص کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کا مافیا سے بھی بیگانہ ہے، مختلف کیفیتیں ہیں۔ میں آخر میں سجدہ سہو کر دیا کرو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو فاتحہ کا کوئی آیت بھی بھول گئے تو آخر میں سجدہ سہو کریں تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد قرات ہے، بڑی آیت 1 اور 3 آیتیں چھوٹی، یہ کم سے کم 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، اس سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اب الحمدللہ پڑھا جب انسان نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ جب الحمدللہ پڑھتا ہے تو ہر آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کہیں حج عمرے کا ثواب دیتا ہے، کہیں سونا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور کہیں اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کہیں اس کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ اب اس نے پڑھ لیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین پڑھتے ہیں تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت کی فکر اور سوچ یہی ہے، امام احمد رضا کا فتویٰ، اہل سنت کے تمام علماء کا فتویٰ یہ ہے ولا الضالین کے علاوہ ولا الضالین پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، ترجمہ بدل جائے گا، جب ترجمہ بدلے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے بڑے حوالے ہیں، بہت کچھ ہے، اگر علیحدہ سے کسی کو اپنا چاہیے دلیلیں تو بعد میں میرے پاس آ بھی سکتا ہے اور دلیلیں مل جائیں گی۔ اب آخر میں کیا کہتا ہے؟ جب امام پڑھائے ولا الضالین تو مقتدی کیا کہتا ہے؟ آمین۔ امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی کہے، منفرد بھی کہے، جماعت کے ساتھ بھی کہے، لیکن آمین جو ہے وہ آہستہ کہے، آمین ایسا کہ آخری بات کر رہا ہوں، اب بھی کچھ مسئلے رہ گئے ہیں پھر انشاءاللہ صحیح۔ فرمایا کہ آپ ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہے، لیکن آمین یہ نہیں ہے۔ دیکھو ایک حنابلہ ہے، ایک شوافی ہے، ایک مالکی ہے، ایک حنفی ہے۔
یہ چاروں شریعت کی نہریں، ان کا بحر بے کنار مدینہ ہے، اور چاروں امام حق ہیں، ان کی فقہ حق ہے، جس نے جو سوچ لڑائی ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ہی لڑائی ہے۔ لیکن ہم سب سے بہترین اور اعتدال بازا راستہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا عنصر ہے، اسی کے تناظر میں ہم مسائل اخذ کرتے ہیں اور لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اول الدعالین کہے تو مقتدی آمین کہے، لیکن آہستہ کہے۔ جمیع صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، عبداللہ ابن مسعود، فرمایا ان تمام کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن مقتدی آمین آہستہ کہتے تھے۔ اس لیے کیوں آہستہ کہتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے گی اللہ اس کی بخشش کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نمازیں درست کر کے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔